بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبول کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. مائک نمبر 1 میں کوئی بھائی کھڑے ہیں, آپ سوال کیجئے. اسلام کہتا ہے کہ ایک ہی بار آدمی پیدا ہوتا ہے, ایک ہی بار مرتا ہے اور بعد میں قیامت ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے دنیا میں کہ کوئی بہرا منہ مطلب ڈیف اینڈ ڈمب ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی بلائنڈ ہوتا ہے, ہینڈیکیپ ہوتا ہے, جس کا پیر بھی نہیں رہتا ہے. اور تو ایسا کیوں ہے؟ اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ مرنے کا بھی طریقہ سب کا الگ الگ ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے, کوئی رائٹس میں مرتے, کوئی کیا نیچرل وے سے مرتا ہے. تو ایسا کیوں ہے دنیا؟ مہیش بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں ہم اس دنیا میں ایک بار آتے, پھر مرتے, پھر قیامت پہ پھر سے اٹھائے جاتے, اس دنیا میں ایک بار آتے. تو ایسا کیوں کہ کوئی لوگ جو پیدا ہوتے ہیں, کوئی اپائش پیدا ہوتے ہیں, کس کی ٹانگ نے, کس کے ہاتھ نے, ایسا کیوں؟ کوئی لاچار پیدا ہوتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچے, آپ کی بیویاں, آپ کی دولت آپ کے لیے فتنہ ہے, آپ کے لیے امتحان ہے. کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ٹانگ ہونا ضروری نہیں, جنت میں جانے کے لیے دولت ہونا ضروری نہیں. جنت میں جانے کے لیے یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں, سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ آپ کو جانچ سکے آپ میں سے اچھے اعمال والے کون ہیں. تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے. آپ کا اچھا سوال تھا کہ کیوں کچھ انسان پیدا ہوتے اپاہج, کوئی بیمار, کوئی اچھے صحت مند, کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ایگزامینیشن میں بیٹھتے ہیں, ہر سال ایگزامینیشن پیپر بدلتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہر وقت پیپر سیم رہنا چاہیے تو ٹیسٹ کدھر, ایگزامینیشن کدھر؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کو جو نعمت دی اس طریقے سے ایگزامینیشن اللہ تعالیٰ اس پیپر کو پرکھے گا. مثال کے طور پہ اگر ایگزامینیشن پیپر آسان ہے تو ٹیچر اس کو اسٹرکٹ طریقے سے جانچتا ہے. اگر پیپر مشکل ہے تو ایگزامنر اس کو آسانی سے جانچتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں آپ کے بچے, آپ کی فیملی, آپ کی دولت آپ کے لیے فتنہ ہے, ایک ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس بچے کے والدین کا. دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر بچے کو پیدا کرتے اپائش, یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے دل کی بیماری کے ساتھ, وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر بھی اس کے والدین اللہ پہ ایمان لاتے کا نہیں. اور جتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ. آپ اگر ایک عام BA گریجویشن پاس کرتے ہیں, آپ کا نام مہیش ہے, وہ مسٹر مہیش ہی رہے گا, بدلے گا نہیں. لیکن آپ اگر میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرتے MBBS, پاس کرنے کے بعد آپ کے نام کے آگے لگ جائے گا ڈاکٹر, کیونکہ میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرنا مشکل ہے. مشکل ایگزامینیشن پاس کرتے ریوارڈ بھی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ الگ لوگ کو ڈفرینٹ ایگزامینیشن میں ڈالتا ہے. کسی کو دولت دیتا ہے, کسی کو غریب بناتا ہے. جب دولت دیتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دولت کے بعد یہ انسان زکوٰۃ دے رہا ہے کہ نہیں, خیرات کر رہا ہے کہ نہیں. وہ غریب انسان کو زکوٰۃ میں 100% مارکس مل چکے, غریب انسان کو زکوٰۃ ہی نہیں دینے کا. ہم بولتے ارے بیچارہ غریب ہے, اس کو 100% مارکس مل گئے. زکوٰۃ میں غریب کو 100 میں سے 100 ملتا ہے. وہ امیر ہے جو شاید تھوڑی زکوٰۃ دے گا تو اس کو 100 میں سے شاید 10 مارکس ملے, برابر زکوٰۃ دیں گا تو زیادہ مارکس ملیں گے. وہ غریب کو زکوٰۃ کے ٹیسٹ میں 100 میں سے 100 ملتا ہے, اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اس کو شاید دوسرا ٹیسٹ ہوگا, اس کو ٹیسٹ ہوگا. وہ غریب انسان ایک روم میں ہو سکتا ہے 10 لوگ رہ رہے, وہ حجاب کیسا کرتا ہے, برابر سے حجاب کر رہا ہے کہ وہ ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے انسان امیر ہے, اس کا بیٹا جیسے آپ میں اپائش پیدا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس امیر انسان کو میں نے دولت دی, عیش و آرام دیا, ابھی اس کے بچے کو اپائش پیدا کرتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں. جو آدمی کمزور ہے وہ بولیں گے ارے کیا یہ اللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ,
मेरे लिए क्यों ये मुश्किल पेश आता है? जो सच्चा मोमिन रहेगा वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, फायदा होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान होगा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोमिन की जांच है। तो ये दौलत, गरीबी, सेहत, अपाहिज, दिल की बीमारी, ये टेस्ट है। इसीलिए हमें उन लोगों को देखना चाहिए, उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर है। आप उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर है। मैं कह रहा था ना, मिसाल दे रहा था, वो गांव का आदमी देखता है गाड़ी चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, फिर से गांव में आ जाता है। उन लोगों को देखो जो आपके नीचे है। और एक अंग्रेजी में कहावत है जो मैं उर्दू में तर्जुमा करूंगा। एक शख्स हमेशा रोता था कि क्यों मेरे पास जूती नहीं है, क्यों मेरे पास जूती नहीं है। जब भी उसने एक इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, अल्लाह से शिकायत करता था मेरे पास जूतियां क्यों नहीं है। जब उसने इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, वो अल्लाह का शुक्र था, कम से कम मेरे पैर तो है। तो अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट इम्तिहान ले रहा है। किसको दौलत, किसको गुर्बत, किसको सेहत, किसको बीमारी, जो भी है। अगर आप जिस हालत में हैं, अगर अल्लाह हमारे खालिक का कहना मानते हैं तो इस दुनिया में सफलता पाएंगे। ये हमारे लिए इम्तिहान है दुनिया। जिस तरीके से सूरह मुल्क में कहा गया है, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लाह ने जिंदगी और मौत बनाई है जांचने के लिए आप में से कौन शख्स अच्छा है। होप द आंसर द क्वेश्चन।